الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس روحانی تربیتی نشست میں ہم ملفوظات قطب ربانی میں سے ایک ارشاد گرامی فراست اس پر گفتگو کریں گے۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ نے اپنی پوری زندگی سیاحت اور تبلیغ دین میں گزاری، اور کیفیت یہ تھی کہ جب علماء کا مجمع ہوتا تو علمی گفتگو فرماتے، جب عوام کا مجمع ہوتا تو ان کی عقل کے مطابق، فہم کے مطابق گفتگو فرماتے، اور آپ کی زبان مبارک سے ایسے جملے نکلتے جو حقیقت میں دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی مثال ان پر صادق آتی تھی۔ انہی ملفوظات کو جمع کیا گیا۔ اہل طریقت کی محفل میں حضرت تشریف فرما تھے، فرمایا فراست ایک کیفیت ہے جو مومن کے قلب پر وارد ہوتی ہے، اور جس وقت اس کا ورود ہوتا ہے تو تمام خیالات دل سے نکل جاتے ہیں، صرف اسی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس قوت یا کیفیت کا تعلق قوت ایمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کی قوت ایمانی زیادہ ہوگی اس کی فراست اتنی ہی تیز ہوگی۔ پھر فرمایا صاحب فراست سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کا قلب انوار الہی سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو بھی دیکھتا ہے اس نور سے دیکھتا ہے، لوگوں کے قلوب و اذہان کی باتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کس طرح دلوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ہزاروں واقعات، بے شمار واقعات بزرگان دین کے حالات میں ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی شخص آیا، اس نے ابھی کچھ بیان نہیں کیا، آپ نے اس کے دل کی بات بتا دی۔ کسی نے کوئی سوال کرنا چاہا، اس سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ کسی نے کوئی خواب بتانا چاہا، اس سے پہلے ہی اس کی تعبیر بتا دی۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ بعض لوگ اہل طریقت، اہل محبت، وہ تو اس کو مانتے ہیں، ان کو یقین بھی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، دل کی بات کیسے پتہ چل گئی، کس طرح بتا دیا۔ تو ان کے لیے یہ ارشاد گرامی جو ہے یہ مشعل راہ ہے۔ وہ چیز کس طرح آشکارا ہوتی ہے، قلوب و اذہان کی کیفیات اور باتیں کس طرح مومن سمجھ جاتا ہے، ولی سمجھ جاتا ہے، اس کا تعلق فراست سے ہے۔ جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ جس کی قوت ایمانی جتنی قوی ہوگی اس کی فراست اتنی ہی تیز ہوگی۔ اب اس ضمن میں ہم دیکھ لیں، سب سے پہلے ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف یعنی صحابہ کی طرف کر کے رونق افروز ہوئے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امام نماز پڑھا کے ایک طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے تو سرکار نے اپنا پورا چہرہ انور نمازیوں کی جانب۔ اتنی دیر میں ایک شخص کھجور کا ایک ٹوکرا لے کر آیا، اور وہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ سرکار نے اس میں سے کھجور اٹھائی اور فرمایا علی یہ کھا لو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے وہ کھجور لی اور وہ میں نے کھائی تو بہت لذیذ تھی، بہت مزہ آیا۔
اور حقیقت یہ ہے کہ جس پر سرکار کا دست مبارک لگ جائے وہ لذیذ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ سرکار ایک اور مجھے دے دیں، مزے کی تھی نا، ایک اور مجھے عطا فرما دیں۔ اسی دوران آنکھ کھل گئی، سوچا رہے یہ تو خواب تھا۔ اچھا جب آنکھ کھلی تو اس وقت بھی وہی وقت تھا، یعنی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں گیا نماز پڑھی، یہ ہوا، وہی کیفیت۔ اذان ہو رہی، فوراً اٹھے، وضو کیا، چلے، اور جب وہاں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ دور تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خواب میں جو دیکھا وہ سرکار کا عہد مبارک دیکھا، اور یہ جو دور تھا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نماز میں شامل ہوا، نماز ختم ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی انداز میں جس طرح انہوں نے خواب میں دیکھا تھا سرکار کو، انہوں نے بھی اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ پھر ایک آدمی آیا کھجور کا ٹوکرا لے کر، اس نے لا کر رکھا، فاروق اعظم نے اس میں سے کھجور اٹھائی، فرمایا علی یہ کھا لو۔ اب دیکھیں جو خواب میں دیکھا نا وہی عالم بیداری میں ہو رہا ہے، ابھی یہ خواب میں دیکھ کر آئے ہیں اور ابھی عالم بیداری میں وہی چیز ہو رہی۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور یہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے میں نے وہ کھا لی، اور جب کھائی تو بہت مزے کی تھی، تو فوراً عرض کی یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، ایک اور مجھے عطا فرما دیں۔ اب سنیں فاروق اعظم کا جواب۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین مجھے ایک اور عطا فرما دیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا علی اگر خواب میں سرکار تجھے ایک اور دے دیتے تو میں بھی دے دیتا، انہوں نے کیونکہ ایک ہی دی لہذا میں ایک ہی دوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیران رہ گئے، ابھی خواب بیان بھی نہیں کیا کہ فاروق اعظم اس خواب پر مطلع بھی ہو گئے اور فرمایا اگر خواب میں سرکار تمہیں دے دیتے تو میں ایک اور دے دیتا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، یہ دنیاوی لائٹیں، یہ بلب، یہ سارے یہ نور ہے نا، یہ بھی روشنی ہے، اس میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہر کو دکھاتی ہیں، باطن کو نہیں دکھاتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہری آلہ ہے لہذا ظاہر کو دکھاتی۔ لائٹ جلی، آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، آپ کا جسم دیکھ لیا، لیکن جسم کے اندر جو چیز ہے یعنی دل، اس کو اس لائٹ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے لیے فراست مومن اور اللہ کا نور ضروری ہے۔ اللہ کے نور سے جب بندہ دیکھتا ہے تو جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے اسی طرح باطن کو بھی دیکھتا ہے، جس طرح چہرے کو دیکھتا ہے اسی طرح دل کو بھی دیکھتا ہے، جس طرح زبان کی بات سنتا ہے اسی طرح دل میں جو کیفیات وارد ہو رہی ہیں اور جو خیالات آ رہے ہیں بندہ مومن ولی کامل اس سے بھی مطلع ہو جاتا ہے۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر الاشرفی الجیلانی کلکتے میں ایک محفل میں موجود ہیں، مریدین کا جمع غفیر ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہا حضور بواسیر کا نسخہ چاہیے۔ حضرت حکمت بھی فرماتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے لکھو، کاغذ اور قلم لو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں نسخہ لکھو اور اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ ایک صاحب جو حضرت کی پشت پر یعنی پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ میں بھی لکھ لوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت کا چہرہ اس طرف ہے اور ظاہر انسان کا چہرہ جدھر ہوتا ہے وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس کو نسخہ لکھوا رہے تھے وہ شخص آپ کے سامنے تھا اور جو پیچھے ایک مرید بیٹھے تھے انہوں نے بھی کاغذ اور قلم نکالا کہ میں بھی لکھوں۔ حضرت نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا فقیر کا حکم صرف آگے والے کے لیے ہے، پیچھے بیٹھنے والے اسے لکھنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایک دم گھبرا گیا، فوراً قلم رکھ دیا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نور سے جب دیکھتا ہے تو جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے، جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے باطن کو بھی دیکھتا ہے، جیسے زبان کی بات سنتا ہے ایسے دل کی بھی بات سنتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فراست ایک کیفیت کا نام ہے
जो قلب پر وارد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں نے ان تمام چیزوں کو اختیار کیا اور اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء کو ان تمام غیر شرعی حرکات سے روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اعضاء میں اثر پیدا کر دیا، ان کی نگاہوں میں اثر، ان کی زبانوں میں اثر، ان کے ہاتھ میں اثر، اسی طرح وہ مکمل اللہ تبارک و تعالی کی ایک نشانی بن گئے اور ان کی ذات سے فیوز و برکات کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کس طرح دلوں کی کیفیات کو جان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کیفیات وارد ہوں تو اپنے شیخ کے علاوہ کسی کو اس سے مطلع نہ کرے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بات ہونے والی ہے اور آپ کو اطلاع مل گئی، قلب میں ایک خیال آ گیا، ایک سوچ آ گئی، یا کسی نے جس کو کہتے ہیں انڈیکیشن، یعنی پہلے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، کوئی خطرہ ہے اس کو محسوس کر لیا، کوئی حادثہ ہے اس کو محسوس کر لیا، آپ نے لوگوں میں بیٹھ کے کہا جی مجھے تو بڑی کیفیت ہوئی اور یہ چیز تو مجھے پتہ چل گئی۔ جب یہ ہوگا اسی دن وہ چیز چھن جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر یہ کیفیات وارد ہوں، اس کو کہتے ہیں واردات قلبی، یہ کیفیات قلب پر وارد ہوں، اپنے شیخ کو اس سے مطلع کریں، وہ پھر آپ کو بتائے گا شیخ اور آپ کی اصلاح کرے گا، کیا چیز بتانی ہے، کیا چیز چھپانی ہے۔ ساری چیزیں عوام میں نہیں بتائی جاتی اور ساری چیزیں چھپائی نہیں جاتی۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو شیخ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ اتنی چیزیں بتا دو، وہ چیزیں بتا دی گئی، اور جن کا حکم ہوا کہ یہ چیزیں مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، ان کو پوشیدہ رکھا گیا، اور جب وہ چیزیں پوشیدہ ہوئیں تو پھر ان میں مزید اضافہ ہوا، جیسے آج ایک چیز کا انکشاف ہوا، کل دوسری چیز، پرسوں تیسری چیز۔ تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں کہ جن کو راز میں رکھنا ضروری ہے، اگر ان کو اشکارا کر دیا تو پھر وہ راز نہیں رہے گا اور دوبارہ وہ راز بتایا نہیں جائے گا۔ تو بات یہاں سے چلی کہ فراست ایک کیفیت کا نام ہے جو مومن کے قلب پر وارد ہوتی ہے، لہذا صاحبان طریقت اور سالکان راہ طریقت ان پر یہ لازم ہے کہ یہ کیفیت جب وارد ہو تو اپنے شیخ کو اس سے مطلع کریں۔ اس میں بہت ساری کیفیات ایسی ہیں کہ جو اس راہ میں چلنے والوں کے قلوب پر وارد ہوتی، اس کیفیت میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کیفیت سے اپنے شیخ کو آگاہ کرے۔ شیخ جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، اس کو کیا بتانا ہے، اسی انداز میں وہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کیفیت کو عام لوگوں میں بیٹھ کر بتا دیا، جس طرح کہ آج بہت سے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دعوے، وہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ طریقت کا جو اصول ہے، جو بزرگان دین اولیاء کاملین سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کیفیات کو، ان واردات قلبی کو، ان خوابوں کو، ان رازوں کو کسی پر آشکارا نہیں کرنا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو جس کی قوت ایمانی زیادہ ہوگی اس کی فراست بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر زیادہ آشکارا ہوں گی۔ اس ضمن میں حضرت قطب ربانی ابو مختوم شاہ سید محمد طاہر اشرف شفیع الجیلانی فرماتے ہیں اس کا قلب انوار الہی سے منور ہو جاتا، اور قلب انوار الہی سے کب منور ہوگا؟ جب دنیا کی محبت، حرص، ہوس، یہ تمام چیزیں قلب سے نکل جائیں، اور جب قلب انوار الہی سے منور ہوگا تو پھر وہ ایسا منور ہوگا کہ ہر چیز اس کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ پھر جو شخص اس کے سامنے آئے گا اس کی قلبی کیفیات وہ جانے گا، وہ سمجھے گا، اور اس کے بتائے بغیر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے، جس طرح کے بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت قطب ربانی کی ملفوظات میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے مریدین کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور ان کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو اس راہ سے گزر چکا ہے
وہی بتا سکتا ہے کہ یہاں نشیب و فراز کیا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہی سمجھیں کہ ایک راستے سے آپ روزانہ گزر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کہاں گڑھا ہے، کہاں کنواں ہے، کہاں کھائی ہے، کہاں پلین زمین ہے، آپ روزانہ گزر رہے ہیں، یا ایک دفعہ بھی اگر آپ گزر گئے تو آپ کو پتا ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ گزر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گڑھے میں گر جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی گہرے کنویں میں گر جائے۔ بالکل یہی مثال راہ طریقت کی ہے کہ جو شیخ طریقت اس راہ سے گزر چکا ہے وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے، اور اپنے پیچھے چلنے والے مریدین، معتقدین، متوسلین کو اس کی تمام چیزوں سے اور خصوصاً شیطان کی فتنہ سامانیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ کی صحبت اہل طریقت پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان دین، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔